بشار الاسد ظاہر ہے اپنی بنیادیں سیریا کے اندر عوام کے اندر کھو چکا تھا۔ داعش کی شکست کے بعد اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایران کا ساتھ دے کر بھی وہ شاید نہ باقی رہ سکے اور نہ ہی آگے جو ہے چل سکے، اس لیے آہستہ آہستہ اس کا رخ مغربی دنیا کی طرف ہوا، اور اس نے پھر سعودیوں سے اور سعودی لابیوں سے اپنے تعلقات بڑھائے، اور ایران سے آہستہ آہستہ اس نے اپنا ڈسٹینس بڑھانا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ایران پھر سیریا کے اندر ایک مؤثر اور بڑا رول ادا کرنے کے قابل نہیں رہا، جب گورنمنٹ آف سیریا خود نہ چاہے کہ ایران اس کے اندر سیریا میں اس کی حکومت کو بچانے کے حوالے سے، تکفیریوں کے مقابلے کے حوالے سے کوئی رول ادا کرے، تو پھر ایران کچھ نہیں کر سکتا، باہر سے زبردستی اندر گھس نہیں سکتا۔ یہ جو واقعات پیش آئے ان سے پہلے ظاہر آثار تو تھے، تو ان واقعات میں یہ جو جبہت النصرہ ہے اس کے پیچھے ترکی اور قطر ہے، اور ان دونوں کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ۔ سعودیوں کو یہ خوف تھا کہ اگر سیریا کے اندر ترکوں کا رول بڑھ جائے، قطریوں کا رول بڑھ جائے، تو یہ ان کے نقصان میں ہے، چونکہ یہ لوگ اخوانی ہیں، قطری بھی اخوانیوں کی طرف مائل لوگ ہیں، اور ترک بھی اخوانی ہیں جو اس اردگان وغیرہ ہیں، اور اخوانیوں کو سعودی اور سعودیوں کے ساتھ جو لابیز ہیں وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتی، اسی لیے انہوں نے مصر میں اخوانیوں کی حکومت کا 1 سال کے اندر دھڑن تختہ کر دیا تھا، اور مرسی کی حکومت جو ہے انہوں نے ختم کروائی تھی، صدر مرسی کی، اگر آپ کو یاد ہو۔ لہٰذا انہوں نے بشار کو اپنی طرف کھینچا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ادھر سے تم دور ہو جاؤ۔ کہاں سے؟ ایران سے۔ اس طرح سے ایران کے اثر و رسوخ میں سیریا کے اندر خاصی کمی آئی۔ پھر سعودیوں ہی کی خواہش پر بشار نے دمشق سے یمن کی ایمبیسی بند کروا دی۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یمنی ظاہر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو حالیہ ان واقعات سے پہلے رہبر نے لاریجانی کو اپنے نمائندے کے طور پر بھیج کر اس کے سامنے آپشنز رکھے تھے کہ بھئی ہماری ان شرائط کو قبول کر لو، ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن ان کو بھی اس نے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا۔ اس کو یہ امید تھی کہ ایران سے دور رہنے کی وجہ سے امریکیوں اور سعودیوں کی نگاہ میں وہ تھوڑا سا بہتر پوزیشن اختیار کر لے گا، لیکن اسی چیز نے اس کو ڈبو دیا، اور نتیجتاً کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، اور بغیر مزاحمت کے سارے کا سارا سیریا جبہت النصرہ اور ترکوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب وہ تو چلا گیا ماسکو، ابھی وہ ماسکو میں ہے، اور ادھر حکومت اب جو ہے جبہت النصرہ اور اپوزیشن پارٹیوں کی مشترکہ بننے والی ہے آگے۔ لیکن اسرائیل نے کل ایک دن میں 100 پوائنٹس پر حملے کر کے ان کے جو اسٹریٹجک سرمایے ہیں ان سب کا بیڑا غرق کر دیا ہے، چونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ مستقبل میں بھی یہ خطرہ تو بن سکتے ہیں، اس لیے وہ ساری چیزیں، ان کے میزائل ٹیکنالوجی کے مراکز کو، ان کے پاسپورٹ آفیسز کو، ان کے فضائی دفاعی نظام جہاں جہاں انسٹالڈ تھے، ان سب کو اسرائیلیوں نے کل ایک دن میں پورے دن 100 حملے کیے اور سارا کچھ تباہ کر دیا۔ تو گویا بشار نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا بھی مارا، اور جبہت النصرہ اور ان تکفیریوں کی صورت میں اسرائیل کو ایک بالکل کھلا میدان مل گیا، اور نتیجتاً انہوں نے ان کی انسٹالیشنز کو بھی تباہ کیا، اور جولان کی پہاڑیوں سے آگے جا کر بہت ساری جگہوں پر جس کو اسرائیلی اپنا سمجھتے تھے انہوں نے قبضہ بھی کر لیا کل ایک ہی دن میں۔ یہ ہے زمینی حقیقت، لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز الہی وعدہ ہے۔ الہی وعدے کا تعلق حقائق سے ہے، اور مستقبل کے حوالے سے نبی کریم کی احادیث اور شیعہ سنی میں موجود روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس پورے خطے کے اندر بڑی تباہی ابھی آنی ہے۔ ابھی سیریا مزید داخلی جنگوں کا شکار ہوگا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مریں گے، تباہی بے تحاشا ہوگی، فلسطین تک جائے گی، ادھر عراق تک
اس کے آثار جائیں گے۔ نتیجتاً قتل عام بہت بڑا ہوگا آنے والے وقت میں۔ یہ ساری چیزیں متوقع ہیں، اس لیے کہ اس کی خبر اور اس کی نوید رسول پاک سے ہم تک پہنچی ہے اور اہل البیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن آخر کار ان تمام تباہیوں کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اب زیادہ دور نہیں ہے، ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ظہور ہوگا۔ ہمیں اس حوالے سے خود کو تیار کرنا چاہیے، عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، امام زمان علیہ السلام سے توسل کے اعتبار سے، اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کے حوالے سے، اور دنیا بھر میں موجود ظالموں سے نفرت اور مظلوموں کی حمایت کے حوالے سے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ، التماس دعا۔